السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم لا کر حکومت نے آئین کے ساتھ غداری کی۔ عمران خان کے ساتھ مل کر ایک بڑی تاریخ کا آغاز کریں گے۔ صحافی کا سوال، طریقے عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو کیوں ہٹایا؟ اس پر مولانا فضل الرحمان نے قوم سے معافی مانگ لی۔ ناظرین آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب۔ 2002 میں آپ پرائم منسٹر کے امیدوار تھے، آپ کو ایک ایسے شخص نے ووٹ دیا جس کو آپ یہودی کہتے نہیں، میں اس وقت یہودی ایجنٹ نہیں کہتا تھا نا، اس وقت نہیں اس وقت نہیں کہتا تھا کیونکہ اس کا ایسی کوئی چیز تھی نہیں، میں کسی ذات کا دشمن تھوڑا ہی ہوں جی۔ لیکن جب ہمیں کچھ نظریاتی شکایات پیدا ہوئیں اور یہ کہ ہماری ملک کی معیشت کو آپ مغرب کی معیشت کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہاں پر مستقل طور پر ہمارا پورا نظام سود کے تابع چل جائے گا اور امکانات ختم ہو جائیں گے کہ ہم جیسے قائد اعظم کا ویژن تھا کہ مغرب کے نظام معیشت نے دنیا کو تباہ کیا ہے اور ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق جب اسٹیٹ بینک کا وہ افتتاح کر رہے تھے تو وہ سارے اصول جو پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے متعین کیے تھے، جب وہ چیزیں ہمیں خطرے میں نظر آئیں تو ہم نے اس پر تنقید کی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ بلوچستان حکومت، کیا آپ نے نواب اکبر بگٹی کے رویے کے بنا پر ختم کی، اسے آپ علیحدہ ہوئے؟ جی، کچھ شکایتیں جب پیدا ہوئی ہیں اور ہمارے منسٹرز نے یہ سوچا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ہم نے آرام سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی حکومت تو رہی اس کے باوجود بھی۔ لیکن بہرحال وہ ایک دبنگ شخصیت تھے، میں ان کی شخصیت سے ہمیشہ متاثر رہا ہوں اور ان کی جرأت مندانہ گفتگو، جرأت مندانہ مواقف، موقع بموقع سیاست میں اختلاف بھی آتے ہیں، اتفاق بھی آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کی جو شخصیت تھی وہ اپنی ذات میں سحر انگیز تھی۔ اب اگلا سوال ہے کہ وزیر اعظم گیلانی نے جب اعظم سواتی کو برطرف کیا تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے، یہاں پہ کیا وجہ تھی؟ ہمیں اعتماد ملے بغیر ہمارے منسٹر کو جب کابینہ سے علیحدہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر حکومت میں رہنا کوئی جواز نہیں رہا نا جی۔ ویسے اعظم سواتی کے ساتھ آپ کی ہمدردی آج بھی ہے؟ ذات کی بات نہیں ہے، انہوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ نے کبھی ان کا نام بھی ہماری زبان پہ نہیں سنا ہوگا، اگر آپ سوال نہ کرتے میں جواب ہی نہ دیتا۔ لیکن جب میری پارٹی کو اعتماد ملے بغیر نکالا جائے گا تو پھر اصولی سیاست تو یہی ہوگا۔ آپ کا موقف ہے پاکستان میں اصل اقتدار کی مالک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اگر درمیان سے ہٹ جائے تو عوام دینی جماعتوں کو ووٹ دیں گے۔ اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو 1977 میں کیوں کر پی این نے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی، حالانکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھی؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ابتدا میں اور ہمارا اعتراض نتائج پہ تھا جی۔ قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، صوبائی کا بائیکاٹ ہو گیا کیونکہ 2 دن کے بعد تھا وہ الیکشن، تو اس پہ تحریک چلی۔ دوبارہ الیکشن کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا، 32 نکات پی این اے کی طرف سے پیش کیے گئے، 32 نکات میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ خود پی این اے نے بھی ڈرا کیا، 31 کے 31 مطالبات بھٹو صاحب نے مان لیے، صبح دستخط ہونے تھے اور مارشل آ گیا۔ سر یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہی تھی نا، بھٹو کے خلاف تھی، تو آپ ہی کیوں نہیں جیت پائے؟ حضرت اس وقت یہی اعتراض تھا کہ حکومت نے خود داندلی کی نا جی، اور سب ثبوت بھٹو صاحب کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، ساری چیزیں آمنے سامنے ہوئی تھی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول، اسٹیبلشمنٹ اس وقت چونکہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور نئی صورتحال میں ابھی سیاسی جماعتوں کی گرفت کی، سیاستدانوں کی گرفت موجود، اور ایک لمبے عرصے تک سیاستدانوں کی گرفت موجود رہی، رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے نا۔ 13 اگست 2013 آپ کو نوٹس دیا تھا عمران خان نے، لیگل نوٹس بھیجا تھا، اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہ نوٹس ملا ہے نہ مجھے آج تک اس کا علم ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے سر آپ سے، 2013 میں نواز شریف کا یہ فیصلہ درست تھا کہ کے پی کے میں حکومت مخلوط نہ بنائی جائے؟ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، ہمیں حکومت بنا لینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا جی لاج اور گپ وہی ہے تو جمہوری تقاضا یہ ہے کہ ان کو حکومت بنانے دیا جائے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ہمارے لیے تو کوئی شاید مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ فیصلہ اتنا غلط ثابت ہوا کہ ابھی تک آپ اس کے غلط فیصلے سے باہر نہیں نکل پائے۔ تو یہ تو پھر میرے خیال میں اس پر تبصرہ حالات کو کرنے دیں، میرے تبصرے تو ہو چکے ہیں اور آئندہ
لوگ تبصرے کریں گے اس کے اوپر. آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کن وجوہات کی بنا پر کی تھی؟ بات یہ حضرت کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ڈیپ سٹیٹ کے حوالے سے پھر سوچیں گے، اس پر تبصرہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور نہیں آپ وجوہات بتا دیں کوئی سی بھی. یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ بعض دفعہ جیسے امریکہ کی پالیسی ہے کہ جہاں دنیا میں وہ پھیلنا چاہتی ہے، جس ملک پہ وہ اترنا چاہتی ہے، پہلے وہاں پر جھگڑا پیدا کرتی ہے، لڑائیاں پیدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جواز پیدا ہو جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا اور جو کچھ واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں، فوجیوں کی جا رہی ہیں، سول ملٹری اداروں کی جا رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا. حضرت اس میں ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ڈالیں، اس کو ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس معاملات کو پارلیمنٹ میں لائیں، مشترکہ کوئی کمیٹی بنائیں، سیکورٹی جو ہماری کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس میں لائی جائیں، اور اس کو ان کیمرہ ڈسکس کیا جائے تاکہ سب چیزیں سامنے آئیں. ورنہ اس طرح تو ہم ان سے شکایت کریں گے، وہ ہم سے شکایت کریں گے، تو شکایتوں میں وہ جو جی مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، ہمارے فارن افیئر کمیٹی کو دعوت دی تھی 1995 میں، اور اسی میں ہم نے سی پیک کی تجویز وہاں ان کے سامنے رکھی تھی، اور اسی میں ہم نے کاشغر سے لے کر گوادر تک وایا پاکستان ٹریڈ کے باقاعدہ دلائل دیے تھے. وہ تحریری طور پر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی فارن افیئر کمیٹی کے ایفرٹس کے ساتھ سی پیک کا آغاز ہوا تھا. اب پرماننٹلی آپ وزٹ کرتے ہیں چائنا کا؟ اس کے بعد میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. یہ کس حد تک درست ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی گئی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی. میں نے اس سے مخالفت کی تھی کہ نہ کرو اس طریقے سے. تحریک بڑی طاقتور ہے، اور پورے طاقتور تحریک کے ذریعے سے آپ تبدیلی لائیں. اور اگر ایسے وقت میں آپ نے تبدیلی لائی کہ جہاں ملک اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہے اور ہم حکومت ہاتھ میں لیں، تو یا تو ہم فوری طور پر اگر عدم اعتماد بھی لائیں تو فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں، پھر حکومت نہ چلائیں، ورنہ ہم سے ملک اٹھے گا نہیں، اور ان کا گراف دوبارہ اٹھے گا اور ہمارا گراف نیچے جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. لیکن پھر جب اس کے بعد مسلم لیگ بھی ان کی حامی ہو گئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، اور اسی میں پھر کچھ آزاد لوگ، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ باپ پارٹی کے لوگ، پھر ایم کیو ایم والے، یہ سارے آگے عدم اعتماد کی طرف. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی چلائے رکھو. تو اس چلائے رکھنے کا جو فلسفہ تھا، یقیناً ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں توڑا، ہم نے اس وقت علیحدگی کا اختیار کر کے بحران نہیں پیدا کیا، لیکن رائے ہماری بڑی واضح تھی جو ہم بار بار اظہار کر چکے ہیں اس کا. کیا یہ حقیقت ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے آپ سے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام اس لیے ضروری ہے کہ ان پر امریکیوں کو دباؤ تھا؟ ہاں بالکل کہا تھا انہوں نے. اور آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. آپ نے اس دباؤ کی وجوہات پوچھی؟ میں نے تو اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ اختلاف تو کیا، لیکن وجوہات پوچھیں کہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ تفسیر انہوں نے نہیں بتائی. لیکن جب میں نے 4 چیزوں پر حکومت کو دستبردار کرنے پہ آمادہ کر لیا، تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ باقی چیزیں تو وہاں پر لوگوں کی خدمات کے حوالے سے ہیں. 20-25 نکات ہیں، تو 4-5 ہمارے مطالبے نکل جاتے ہیں، ہمارے اس پہ اعتراض ہے وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. تو وہ مان گئے. 26ویں ترمیم. آر یو اے گڈ ٹیچر؟ نہیں، نہیں مائی کوسچن از آر یو گڈ ٹیچر؟ میں ایک ادنا طالب علم ہوں. استاد تو بہت بڑی چیز ہے. میں 26ویں ترمیم اور وہ جو اس زمانے میں 17ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کا یہی فرق بتاتا ہوں کہ اس وقت تو جنرل مشرف صاحب نے عدالت کے ایک اجازت کی بنیاد پر ایل ایف او کو آئین کا حصہ بنا لیا تھا. ہماری محنت تھی کہ کتنا ہم کھینچ سکتے ہیں، کتنا ہم آئین سے نکال سکتے ہیں، تو جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ نکلوایا، جتنا بس میں نہیں تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صاف کر دیا اس کو. جی آج ہم نے ڈلوانا تھا کہ آئین میں ہم کن کن چیزوں کو ڈلوائیں، تو دونوں کے نتائج یقیناً مختلف ہوں گے. ایم ایم اے کے 5 سال 2 صوبوں میں آپ اقتدار میں رہے، مگر حقیقت ہے کہ کوئی بنیادی تبدیلیاں ان دونوں صوبوں میں نہیں آئیں، جس کی بنا پہ آپ کا ووٹ بینک بھی جو ہے ان دونوں صوبوں میں منتشر ہو گیا. یہ حقیقت ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں
جس طرح ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرتے ہیں، عوام کے فیصلوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے جی۔ ہمارے ساتھ تو اس حد تک زیادتی ہوتی رہی کہ ایک چیف منسٹر جو صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے، سیمینارز میں جاتا ہے، میٹنگوں میں جاتا ہے، مختلف شعبوں کے، ان کی کوریج جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہی ہوتی تھی جی۔ گورنر صاحب جس سے گورنر ہاؤس میں بیٹھتا ہے وہاں سے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے ارادے اب ہمارے لیے کچھ اور ہیں جی۔ اور ہم تعلیم کے میدان میں جائیں، ہیلتھ کے میدان میں جائیں، ہمارے بعد آنے والے حکمرانوں کے وزیروں نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے وقت میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس کا اشیر بھی کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہیں۔ 5 ایسی چیزیں جو MMA کے دور میں ہوئی ہوں جس پہ آپ فخر کرتے ہوں؟ دیکھیے، ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں خواتین کی یونیورسٹی بنائی، ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں 3 یونیورسٹیوں سے تعداد 9 اور 10 تک لے گئے، ہم نے پہلی مرتبہ مفت تعلیم کا رواج ڈالا، اور پہلے بجٹ میں ہم نے پرائمری اسکول تک کتابیں سرکاری اسکولوں میں رجسٹرڈ طلباء کو دی، ہم نے اگلے سال مڈل تک، پھر اس سے اگلے سال ہم نے میٹرک تک، اور ہمارے منشور میں میٹرک تک مفت تعلیم کا ذکر ہے، لیکن ہم نے اگلے سال بجٹ جب ہمیں ملا تو ہم نے FFC تک بھی کتابیں مفت فراہم کی۔ لیکن مولانا پھر کیا ہوا کہ آپ کی جگہ دوسری پارٹیوں نے آگے لے لی؟ اور میں عرض کر رہا ہوں جی، حضرت دوسری پارٹیوں کا لینا نہ لینا یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے۔ عوام ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کی تائید میں ڈالتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے خبر رکھیں۔ اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور جو میڈیا تھا وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا، اور ہم نے جو اصلاحات کی، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ علاج مفت ہوں گے جی، چنانچہ علاج مفت شروع کر دیے گئے جی، ایمرجنسی مفت کر دی گئی جی، دوائیاں باہر سے مفت اب لائی جائیں گی، اور تمام اضلاع میں A لیول ہاسپٹلز بنانے کا ہم نے پروگرام بنایا۔ ہم 12 ضلعوں تک کامیاب ہو سکے، آگے ہم جا نہیں سکے تھا۔ اتنی اچھی کامیابیوں کے باوجود جی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کے خلاف ایک چھوٹی سی کمزوری اٹھا کے پھیلا دی جاتی ہے، اور پھر آپ کے ووٹوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کھیل ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی حکومت۔ اس کا مطلب ہے MMA کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، تو کیا شک ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا میرے 72 سیٹیں ہوں قومی اسمبلی میں، یا میں 15 سیٹوں پہ آ جاؤں؟ جی ناظرین، آپ نے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سنی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں وہ کام حکومت کرنے جا رہی ہے جو کہ حکومت کے لیے کل کو خطرہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کروائی تو انہوں نے میرے سے پرومس کیا کہ بھئی اگر ہم 27ویں آئینی ترمیم لائیں گے تو جو کام ہم نے روکے ہیں وہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اپنے حلف اور اپنے اخلاقی نظریے کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان تحریک چلانے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ نہ دیتے تو حکومت خود بھی یہ ووٹ پورے کر لیتی، کیونکہ انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کروائی تو انہوں نے چادر دیواری کا پامال کیا، انہوں نے لوگوں کو گھروں سے اغوا کیا، جیسے کہ زین قریشی اور بھی کافی لوگوں کو انہوں نے بلیک میل کر لیا تھا۔ اگر مولانا فضل الرحمان اس وقت ساتھ نہ دیتے تو پھر بھی یہ ترمیم پاس ہو جاتی۔ ناظرین، اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے آئین اور قانون بن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا تو پہلے ہی صفایا ہو چکا ہے، اور جو رہتی کسر تھی وہ اب 27ویں آئینی ترمیم میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، ملک میں جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مگر ایک دن یہ سیاستدان خود پچھتائیں گے۔ سیاستدان ہمیشہ غلط ہوتے ہیں اور یہ خود اپنے پیروں پر کہاڑی مارتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے سیاستدانوں نے غلطیاں کی اور ملک میں مارشل لا لگے۔ اب بھی سیاستدان اپنے وقتی مفاد کے لیے غلطیاں کرتے ہیں اور بعد میں خود پچھتاتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا،
मगर अब भी इनको सबक सीखना चाहिए। सियासी इंतकाम से कुछ भी नहीं होगा, नुकसान इनका होगा। नाज़रीन, प्यारे मुल्क में जो भी हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की हुक्मरानी हो। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो भी हुक्मरान हो वो पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तानियों के लिए काम करे। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।